السلام علیکم میرے سوشل میڈیا کے ساتھیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مدبر خان آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ہم نے ایک نئی زندگی کا سٹارٹ کرنا ہے۔ جو پہلے گزر گئی سو گزر گئی، اس میں ہم سے بہت سی کوتاہیاں ہوئیں، لغزشیں ہوئیں، گناہ ہوئے، تو جیسی سی گزر گئی، ابھی ہم نے نئے سرے سے آغاز کرنا ہے۔ ہم نے ایک اچھی اور ہیلدی لائف سٹارٹ کرنی ہے، تو میں اس کے لیے آپ کو کچھ اصول بتاؤں گا۔ آپ وہاں سے سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ آپ ایک اچھی لائف کی طرف آئیں گے۔ جو آپ کی باقی زندگی رہ گئی ہے وہ اچھی طرح گزاریں گے، اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو میرے ساتھیوں، سب سے پہلے تو اللہ میاں سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ آپ کے جو غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہوئے، صدقے دل سے، سچے دل سے آپ معافی مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ آپ کا سچا پچھتاوا، آپ کا پچھتاوے کا ایک آنسو جو بہتا ہے پشیمانی کے لیے، شرمندگی کے لیے، افسوس کے لیے، اور آپ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، تو کم از کم آپ نے وہ جو حقوق، وہ جو فرائض اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے وہ پورے نہیں کیے، تو وہ معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ آپ سچے دل سے توبہ کریں اور یہ عہد کر لیں کہ آئندہ وہ غلطیاں نہیں کریں گے، آئندہ وہ کوتاہیاں نہیں کریں گے، آئندہ وہ گناہ نہیں کریں گے۔ تو اپنی زندگی سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ سے رجوع کریں، توبہ کریں۔ اگر آپ سچے دل سے توبہ کریں گے اس عہد کے ساتھ کہ دوبارہ وہ غلطیاں نہیں کریں گے، تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا پہلا سٹیپ جو آپ نے ایک نئی زندگی کی ابتدا سے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے اپنے رابطے استوار کرنے ہیں، نمازیں شروع کریں، کیونکہ نماز کی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑے لیزی واقع ہوئے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میں نے تو بہت نمازیں چھوڑ دی، اب میں قضائیں کیسے پڑھوں گا، تو اس کے لیے آپ کا ایک سچے دل سے توبہ کرنا ہی کافی ہے۔ آپ اللہ سے معافی مانگیں کہ مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئیں، عبادات میں نے مس کی، مجھے معاف کر دی، آئندہ میں پورے کروں گا، تو آپ نماز شروع کرتے ہیں۔ اور اگر آپ تھوڑے لیزی ہیں، لینتھی نماز سے گھبراتے ہیں، تو فی الحال فرض شروع کر دیں۔ آپ فرض پڑھیں اور پھر آپ کو عادت ہو جائے گی، آپ اس کے ساتھ ساتھ نفل اور سنتیں بھی شروع کر دیں گے، اور انشاءاللہ نماز تو وہ چیز ہے جب آپ شروع کرتے ہیں نا، آپ کو اتنا سکون ملتا ہے، آپ کے اللہ سے ڈائریکٹ رابطے استوار ہو جاتے ہیں، پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ تہجد بھی پڑھیں۔ تو یہ شروع کریں اللہ کا نام لے کے۔ اچھا، دوسرا یہ آ جاتا ہے کہ اللہ میں نے کہا ہے کہ جو میرے لیے جو آپ نے کوتاہیاں کی یا غلطیاں کی وہ تو میں معاف کر دوں گا، لیکن حقوق الباد کا بڑا ذکر ہے۔ تو اگر آپ نے، یہ آپ کا دوسرا مرحلہ ہوگا نئی زندگی سٹارٹ کرنے کے لیے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے زندگی میں کن کن لوگوں کا دل دکھایا ہے، کس کس کا دھوکہ دیا ہے، چاہے وہ کاروبار میں ہے یا کسی اور انسانی معاملات میں ہیں، کسی کا دل دکھایا، کسی کو برا برا بولا ہے، تو آپ جائیں اس شخص کو ڈھونڈیں، اگر وہ زندہ ہے تو اس سے جا کے معافی مانگ لیں۔
اسے کہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور اس سے معافی مانگنی، کیونکہ حقوق البات میں یہی ہے کہ آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، اور جس انسان کا دل دکھایا ہے یا جس کو دھوکہ دیا ہے، کوئی مالی لین دین ہے تو وہ بھی آپ اپنا کلیئر کر لیں، واپس کر دیں. اگر آپ نے قرضہ لیا ہے یا کسی کو دھوکہ دیا ہے، یہ آپ کا دوسرا مرحلہ ہوگا. ٹھیک ہے. ابھی آپ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اپنی صحت پہ خیال کریں، اپنی صحت کے اوپر انویسٹمنٹ کریں. آپ دیکھیں آپ کیا کھا رہے ہیں، بیلنس ڈائٹ لیں، اپنے وزن کو کنٹرول کریں، ایکسرسائز کریں، اور اس کے لیے ایک سرٹن ایج کے بعد، بلکہ شروع ہی سے آپ کو میڈیکل چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے. لیکن ابھی اگر آپ لمبی زندگی گزار چکے ہیں، زندگی کے آخری مراحل چل رہے ہیں، تو صحت کا بہت خیال رکھیں. اپنے میڈیکل ٹیسٹ کروائیں، اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. جو بھی ضروری میڈیکل ٹیسٹ ہیں، جیسے کمپلیٹ بلڈ پکچر لیں آپ، اپنا کولیسٹرول لیول، شوگر لیول، ہیپاٹائٹس، کڈنیز، اور الٹراسونوگرافی، جو بھی ضروری ٹیسٹ ہے وہ کریں، تاکہ آپ کو ایک ارلی وارننگ ہو جائے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آپ میں جڑ پکڑ رہی ہے تو اس کو آپ شروع ہی سے پکڑ لیں. تو آپ نے میڈیکل ٹیسٹ اپنے کروا لینے ہیں. اپنی خوراک کا خیال رکھنا ہے، اور آپ نے روٹین میں ایکسرسائز شروع کر دینی ہے. ایکسرسائز میں یہ ہے کہ آپ واک کریں، کیونکہ جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو آپ جاگنگ بھی کر سکتے ہیں، رننگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں آپ کے لیے واک زیادہ مناسب ہے، اور وہ تیز واک کریں. میں اس کے لیے علیحدہ سے ایک ویلاگ کروں گا جس میں آپ کو صحیح طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے واک کیسے کرنی ہے. تو یہ آپ کا تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا. چوتھے مرحلے پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ویلفیئر کے کام کرنے ہیں. آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے. یہ مدد خالی مالی نہیں ہے، یہ آپ کی اچھی کونسلنگ ہے کہ اگر کوئی پریشان ہے، آپ اس کے مسئلے سنیں، ان کو حل کریں، اور پولائٹلی بات کریں. بہت نرم لہجہ آپ اختیار کر لیں. ابھی آپ کے وہ دن جب آپ باس تھے یا آپ ایک ڈیفرنٹ ٹون میں بات کرتے تھے، ابھی وہ چھوڑ دیں، کیونکہ لہجہ نرم لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتا ہے. جب بھی کسی سے ملیں اس کو آپ اس طرح ملیں کہ وہ یاد رکھیں. پولائٹلی مسکرا کے آپ نے بات کرنی ہے. یہ بہت ضروری ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا غالباً 5واں اصول. تو پھر آپ نے کرنا ہے کہ تقریباً یہ سارے میں نے کور کر لیے ہیں. آپ نے یہی اصولوں پہ قائم کرنا. میں ایک دفعہ پھر رپیٹ کر لیتا ہوں. اللہ سے رجوع کریں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیں، اور اگر آپ نے کسی انسان کا دل دکھایا ہے اس سے رجوع کریں، اس سے معافی مانگ لیں. پھر اپنی صحت کا خیال رکھیں، یہ تیسرا ہو گیا. چوتھا، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، ایکسرسائز شروع کر دیں، اور پھر ویلفیئر کے کام شروع کر دیں، اور لوگوں سے مسکرا کے پولائٹلی دھیمے لہجے میں بات کریں. کوشش کریں کہ سب کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہو جائیں. انشاءاللہ جب آپ ان سب باتوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کی آنے والی زندگی بہت اچھی گزرے گی. آپ کی بقایا زندگی سنور جائے گی، اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اگلے ویلاگ میں پھر آپ سے باتیں ہوں گی. خدا حافظ. ہاں، میں یہ ایک بات ضرور کہوں گا جو میں ہر ویلاگ میں کہتا ہوں کہ کائنڈلی آپ میرے چینلز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے کمنٹس ضرور دیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور پوائنٹس آ رہا ہے ہیلدی لائف کے لیے تو اس کو بھی شیئر کریں. خدا حافظ.